السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک باتیں، ہر لفظ میں نور. وہ لڑکا گناہوں میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے لگتا تھا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا. آج جس لڑکے کو سب عیاش کہتے تھے وہ بچپن میں ایسا نہیں تھا. عارض ایک بہت معصوم بچہ تھا. اس کی چھوٹی سی دنیا تھی، اس کی امی. لیکن دھیرے دھیرے اس کا گھر بدلنے لگا. اس کے ابو کے پاس بہت پیسہ تھا لیکن فیملی کے لیے وقت ہی نہیں تھا. ہر رات گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا. اس کی امی چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی اور عارض کونے میں بیٹھ کر یہ سب دیکھتا رہتا تھا. اس دن اس کے دل میں پہلی درار پڑی تھی. دھیرے دھیرے عارض اکیلا رہنے لگا. اسکول میں بھی وہ چپ چاپ رہتا اور گھر میں بھی. پھر ایک دن اس کی زندگی میں غلط دوست آ گئے. انہوں نے عارض کو وہ اٹینشن دیا جو اس کے گھر میں اسے کبھی ملتا ہی نہیں تھا. پہلے صرف مذاق ہنسی یہ سب، لیکن پھر لیٹ نائٹ گھومنا، اسکول بنک کرنا، پھر سگریٹ پارٹیز، پھر شراب، اور دھیرے دھیرے عارض کو گناہ نارمل لگنے لگے. اب وہ ایکسپینسو کارز، لاؤڈ میوزک، فیک فرینڈز، یہ اس کی دنیا تھی. سب کو لگتا تھا وہ بہت خوش ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا. پارٹی کے بعد جب سب چلے جاتے تو عارض اکیلا بیٹھ کر بس اپنی دیواریں دیکھتا رہتا. اس کی آنکھوں میں عجیب خالی پن تھا. ایک دن اس کا دوست بولا، چل ایک اسلامک ایونٹ میں چلتے ہیں، مزہ آئے گا. عارض ہنس پڑا، میں اسلامک ایونٹ؟ وہ بس مذاق اڑانے گیا تھا، لیکن اس دن اس کی زندگی بدلنے والی تھی. ہال میں انٹر کرتے ہی اس نے اسے دیکھا. سفید حجاب، ہاتھ میں قرآن اور چہرے پر عجیب سا نور. اس لڑکی کا نام تھا عائشہ. عارض کچھ سیکنڈ تک بس اسے دیکھتا رہ گیا. پھر عائشہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور پورا ہال چپ ہو گیا. اس کی آواز میں اتنا سکون تھا کہ عارض کا دل پہلی بار کانپ اٹھا. اس رات عارض کو نیند نہیں آئی. اس کے کانوں میں بس قرآن گونج رہا تھا. اسے پہلی بار ایسا لگا کہ کچھ اور بھی اچھا احساس ہو سکتا ہے. اگلی صبح اس نے عائشہ کو میسج کیا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. کچھ دیر بعد رپلائی آیا، میں نان محرم سے دوستی نہیں کرتی. پہلی بار کسی لڑکی نے اسے منع کیا تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں آیا، اسے سکون محسوس ہوا. اس دن کے بعد عارض چپکے سے اسلامک ایونٹ آنے لگا. وہ بس عائشہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. عائشہ کبھی اسے زیادہ نوٹس نہیں کرتی تھی، لیکن عارض کے دل میں کچھ بدلنے لگا تھا. پہلی بار اس نے اپنے گناہ بھاری لگنے لگے. اس نے پارٹیز جانا کم کر دیا. اس کے دوست ہنسنے لگے، مولانا بن رہا ہے کیا؟ لیکن عارض چپ رہتا کیونکہ اب اس کے دل میں قرآن کی آواز بج چکی تھی. بس ایک دن پھر اس نے عائشہ کو میسج کیا، میں بدلنا چاہتا ہوں. عائشہ نے جواب دیا، اگر مجھے چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو. یہ بات سیدھا عارض کے دل میں اتر گئی. اس رات وہ بہت رویا. اس نے اپنی پوری زندگی یاد کی، اپنی امی کے آنسو، اپنے گناہ، اپنی ہر غلطی. اور پھر وہ اچانک گھر سے نکلا. رات کے 2 بجے تھے. وہ سیدھا مسجد میں چلا گیا. مسجد بالکل خالی تھی، صرف ہلکی سی روشنی تھی. عارض دھیرے دھیرے سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یا اللہ میں بہت برا انسان ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو مجھے بدل سکتا ہے. اس رات عارض نے پہلی بار سکون محسوس کیا. اس دن کے بعد سب بدلنے لگا.
पार्टी बॉय आरिस फजर के लिए उठने लगा। उसने शराब छोड़ दी, म्यूजिक डिलीट कर दिया, हराम दोस्ती खत्म कर दी। अब वो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता, कुरान पढ़ने लगा और हर दिन अल्लाह के करीब आने लगा। एक दिन उसकी अम्मी ने उसे कुरान पढ़ते देखा और वो रो पड़ी। काश मेरा बेटा पहले ही अल्लाह के इतने करीब आ जाता। आरिस भी रो पड़ा। उसने पहली बार अपनी माँ को गले लगाया। धीरे धीरे उसकी अम्मी के आंखों में सुकून आ गया और उसके चेहरे पे वो फेक स्माइल नहीं थी बल्कि असली सुकून था। आयशा को भी उसके बदलने का एहसास होने लगा, क्योंकि अब आरिस सिर्फ आयशा को नहीं अल्लाह को चाहता था। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। एक दिन आरिस ने आयशा के घर रिश्ता भेज दिया। आयशा के फादर ने पूछा, पहले क्या करते थे? आरिस ने सर झुकाकर कहा, गुनाह। अब आरिस की आंखों में आंसू आ गए। अब अल्लाह को ढूंढ रहा हूँ। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर आयशा के फादर मुस्कुरा दिए। जो अल्लाह की तरफ लौट आए उससे बेहतर इंसान कोई नहीं। फिर निकाह का दिन आ गया। सफेद लिबास, मस्जिद की रोशनी और आरिस की आंखों में आंसू। निकाह के बाद आयशा ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, अगर अल्लाह को पा लोगे तो सब मिल जाएगा। उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं मिली थी, उसे हिदायत मिली थी। कभी कभी अल्लाह किसी इंसान को हमारी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि हम उस इंसान से मोहब्बत करते करते अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाएं।